چنانچہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ خانقاہ فضلیہ، یہ بھی عشق کی دکان ہے، یہ بڑا سٹور ہے، لاکھوں لوگوں نے فیض پایا یہاں سے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا، قربانی بہت بڑی تھی۔ حضرت کا اصل وطن تو داؤد خیل تھا، پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ بیت اللہ شریف حاضری دیں، حج کریں۔ چنانچہ خاندان کے سب لوگ مرد، عورتیں، بچے، انہوں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ کراچی جاتے ہیں اور کراچی سے پھر سفینۃ الحجاج کے ذریعے جدہ جاتے ہیں۔ تو دل میں سوچا کہ جہاز والوں کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، کیوں نہ ہم کوئی اپنی ترتیب بنائیں تاکہ نمازیں بھی اپنے حساب سے آرام سکون کے ساتھ سفر کریں۔ چنانچہ ایک بڑی کشتی بنوائی، سارے خاندان والے اس میں آ گئے اور اس کو سندھ، دریائے سندھ کے اندر ڈالا گیا اور سفر شروع کیا کہ دریائے سندھ چونکہ سمندر سے ملتا ہے تو سمندر میں پہنچیں گے، وہاں سے آگے جائیں گے۔ اب یہ ایک سفر تھا، انی مہاجر الی ربی، اے اللہ میں تیری طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہاں قریب ایک مقام ہے جتوئی، اس کے قریب دریا کے کنارے رات کا وقت آ گیا تو کشتی کو باندھ دیا گیا اور کنارے کے اوپر سب آ گئے کہ آرام کریں۔ اللہ رب العزت کی منشا تھی کہ رات کو کشتی کھل گئی یا کسی نے کھول دی، جب صبح اٹھے تو کشتی نہیں تھی۔ حیران ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ جو بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو واپس اپنے وطن داؤد خیل جائیں گے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہوں، اب اگر کشتی چلی گئی تو میں اسی جگہ پڑاؤ کروں گا۔ چنانچہ وہیں دریا کے کنارے آپ نے رہنا شروع کر دیا۔ جو قریب دیہات کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت نیک لوگ ہیں، عورتیں پردے والی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، قریشی خاندان ہے اور دریا کے کنارے ہیں، تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد جا کر کہا کہ جی آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے زمین میں آ کر رہیں۔ چنانچہ حضرت وہاں تشریف لے آئے، ان لوگوں نے بھی اپنے مکان بنا لیے اور اس جگہ کا نام پڑ گیا فقیر پور۔ یہ پہلی بستی تھی جو بنی۔ پھر اس کے بعد کچھ سال کے بعد یہ جگہ جہاں ہم ہیں، حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ زراعت کے لیے ملی، تو حضرت نے اس بستی سے یہاں ہجرت فرمائی اور اس کا نام رکھا مسکین پور۔ تو حضرت یہاں پر کچھ کھیتی باڑی فرماتے تھے، لیکن اللہ کی شان کہ لوگ آتے تھے اور عشق کی پڑیاں لیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ہل چلا دیتے تھے اور زمین کو برابر کرنے کے لیے جو کوئی آلہ ہوتا ہے وہ نہیں تھا، تو جو لوگ حضرت سے بیعت ہوتے تھے ان پہ جذب طاری ہو جاتا تھا، وہ اوپر لیٹتے تھے، زمین برابر ہو جاتی تھی۔ جو گندم ہوتی تھی وہی خانقاہ میں سالکین کے لیے پورا سال کام آتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ گندم کاٹی گئی اور اس کو لا کر مسجد کے صحن میں ڈالا گیا۔ اب صبح کے بعد مشورے میں طے ہوا کہ اس کو گھر پہنچایا جائے، جو گندم رکھنے کی جگہیں ہیں بڑی بڑی۔ بہت سارے نوجوان تھے، دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے بالٹیاں لیں اور اس کو بھرنا شروع کیا اور سر پہ اٹھا اٹھا کے اندر پہنچاتے رہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، گندم جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی رہی۔ حضرت خواجہ محمد بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ
اللہ نے ان کو بہت عقل عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی، اس لیے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلیفہ صاحب فرماتے تھے، باقی سب خلفاء کو نام لے کر پکارتے تھے، اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ صاحب فرماتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ جی گردنیں تھک گئی ہیں، گندم ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا بتاؤ کہ حضرت جو برکت یہاں ظاہر ہو رہی ہے یہ اندر جا کے بھی تو ظاہر ہو سکتی ہے، جو برکت یہاں ظاہر ہو رہی ہے یہ اندر جا کے بھی تو ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی کیا مقصد؟ حضرت صبح سے لوگ لگے ہوئے ہیں، گندم ویسی کی ویسی کیسے ختم ہوگی؟ حضرت قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا چلو میں بھی ساتھ اٹھاتا ہوں۔ جتنے لوگ تھے سب نے اٹھائی اور ایک ہی وقت میں گندم صحن سے اندر پہنچ گئی۔ اب اس گندم کو پیسنے کا انتظام حضرت نے گھر میں کیا ہوا تھا، چکی لگائی ہوئی تھی اور گاہاں گندم پیسی جاتی تھی۔ مگر گندم پیستے تھے خود حضرت رات کے وقت ایک طرف آپ بیٹھتے تھے، ایک طرف اہلیہ صاحبہ بیٹھتی تھی، اماں جی بیٹھتی تھی، مگر اس کام کو اتنا خفیہ کیا جاتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ایک مرتبہ جماعت کے کسی بندے نے ہلکا سا اشارہ کر دیا گندم پیسنے کے بارے میں، تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا عجیب لگا کہ یہ راز آؤٹ کیسے ہوا۔ کئی دن تک تحقیق فرماتے رہے کہ بات نکلی کیسے۔ رات جب سب سالکین سو جاتے تھے تو اس وقت گھر کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اور دوسری طرف اماں جی صاحبہ چکی چلاتے تھے، اور یہ گندم پیسی جاتی تھی سالکین کے لیے آٹا کے طور پر۔ اس زمانے میں سالکین تو ہوتے تھے، باقاعدہ مطبخ کا انتظام نہیں تھا۔ ایک بندہ تھا جس کو لانگری کہا جاتا تھا، مگر اس کے پاس نہ گھی ہوتا تھا، نہ مرچیں، نہ اور مسالے، نہ کبھی پکانے کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو روزانہ کا معمول تو یہ تھا کہ بچھانے کے لیے دسترخوان بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت تشریف لاتے اور یوں دو قطاروں میں سب سالکین کو بٹھا دیا جاتا تھا۔ ایک ٹانگ اٹھی ہوتی تھی، ایک ٹانگ نیچے، جو سنت طریقہ ہے۔ اب جو ٹانگ نیچے ہوتی اس کے اوپر روٹی رکھ دی جاتی، ران کے اوپر، اور ہاتھ میں گڑ کی ڈلی دے دی جاتی، اس کے ساتھ روٹی کھا لی جاتی۔ اور کبھی وہ گڑ کی ڈلی بھی نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سالکین جاتے ویرانے میں قضائے حاجت کے لیے، تو وہاں پر ایک جھاڑی ہوتی ہے بہت کانٹوں والی، جس میں سال کے کسی خاص حصے میں چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں۔ وہ پھول لگے ہوئے ہوتے تو سالکین وہ پھول توڑ کے نا گٹھڑی سی بنا کے وہ لے آتے، اور جس دن وہ پھول آ جاتے تو جو پکانے والے تھے وہ پانی میں ان پھولوں کو ڈال کے ان کو گلا لیتے تھے۔ نمک ہوتا تو ڈال دیتے ورنہ نہ، گھی ہوتا تو ڈال دیتے ورنہ بغیر گھی کے۔ مگر جس دن پھول بنتے تھے سالکین خوشیاں مناتے تھے اور ایک دوسرے کو کانوں میں بتاتے تھے آج بھتہ پک رہا ہے۔ یہ خوشی ہوا کرتی تھی کہ آج کھانے کو بھتہ ملے گا۔ روٹی کے ساتھ وہ بھتے کا مل جانا ایک نعمت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ سالکین ایسے تھے کہ جو مسجد تھی اس کے برآمدے میں صحن میں رات کو سو جایا کرتے تھے، نہ تکیہ ہوتا تھا نہ نیچے کوئی چیز ہوتی تھی۔ مگر ان کی نیند بھی عجیب کہ سارے لوگ سوتے، تھوڑی دیر ہوتی ان میں سے کسی ایک کے اوپر ذرا جذب طاری ہو جاتا تو وہ اللہ 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 یوں کہنا شروع کر دیتا، سب کی آنکھ کھل جاتی۔
پھر کچھ دیر کے بعد ذرا سکون ہوتا تو پھر آنکھ لگتی تو کسی اور پہ حال طاری ہو جاتا. ساری رات یوں سوتے جاگتے گزر جاتی تھی. مگر ان کو اس مجاہدے کے بعد اللہ کی محبت نصیب ہوتی تھی. محبت کیسی کہ مسجد کے صحن میں دو بیٹھے ہیں بزرگ، سفید ریش، بڑے میاں، اور دونوں بڑے با اخلاق اچھے انسان، اور اچانک ایک دوسرے سے الجھنے لگے. ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا، پھر دوسرا اس کا گریبان پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا. اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسجد کے صحن میں بیٹھے ایسے کر رہے ہیں. دیکھنے والے ہیں نا، یہ نیک صوفی صافی لوگ، اللہ توبہ کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگ، یہ مسجد کے اندر ایک دوسرے سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ ایک گریبان سے پکڑ کے ایک دھپی لگا دیتا، دوسرا اس کو دھپی لگا دیتا. اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح. تو عجیب بات تھی کہ اصل میں دونوں بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے. اس بات کے درمیان میں ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہ میڈا ہے. اللہ، اب دوسرے سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس نے گریبان پکڑ کے کہا نہیں اللہ میڈا ہے. پھر اس نے اس کا گریبان پکڑا، اللہ میڈا ہے. دونوں مغلوب الحال. اللہ کی محبت کا نشہ ایسا تھا، کیا محبت کے ساغر تقسیم ہوتے ہوں گے. توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے یہ نعمت پلایا کرتے تھے. لوگ جام پہ جام لنڈھاتے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیتیں بھی اسی خانقاہ کے اندر آ کر کچھ عرصہ قیام پذیر رہیں اللہ کی محبت پانے کے لیے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور بڑے بڑے اکابرین. وجہ کیا تھی؟ اللہ کی محبت ملا کرتی تھی، اور واقعی اس کے ہم سب محتاج ہیں، اس کے ہم سب محتاج ہیں. تو یہ محبت یہاں ملتی تھی. اور ان خدام میں حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کا ایک عاشق صادق بھی تھا. کچھ بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو خاص جذبہ دے دیتے ہیں. یہ واقعات حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے سنائے، جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرمانے لگے کہ وہ جو عاشق صادق تھا وہ تو بہت حضرت پہ قربان. ایک مرتبہ حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے بیٹھے بیٹھے موت کے عنوان پہ گفتگو شروع کر دی. فقیرو، دنیا فانی ہے، ہم نے مرنا ہے، جانا ہے. تو جب حضرت نے 2-3 دفعہ مرنے کا نام لیا تو وہ جو عاشق صادق تھا نا، اس سے برداشت نہ ہوا. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مجلس میں اٹھ کے آیا اور آ کے حضرت کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا چپ کرو پیرا کے مرون مرون لائے ہوئے.